یا رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی علامات قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگویاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی ایک علامات یہ بھی بتلائی کہ جب امت میں یہ 15 خصلتیں ظاہر ہوں گی تو اس پر عذاب اتریں گے، قیامت قریب آ جائے گی۔ افسوس کہ ان میں سے اکثر علامات ظاہر ہو گئی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں سے بعض علامات کا ذکر کیا ہے۔ ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مال غنیمت کو دولت، امانت کو غنیمت یعنی مال مفت، زکوٰۃ کو اور چھٹی سمجھا جائے گا اور دین کو غیر دین کے لیے سیکھا جانے لگے گا، شوہر بیوی کا فرمانبردار اور ماں کا نافرمان ہوگا، اور دوست کو تو قریب کرے گا جبکہ باپ کو دور کرے گا، مساجد کو اونچی اونچی آوازیں آنے لگیں گی، قبیلے کا سردار بدکار انسان ہوگا، قوم کا بڑا ان کا کمینہ آدمی ہوگا، آدمی کا اس کے شر سے بچنے کے لیے اکرام کیا جائے گا، اور رنڈیاں ساز باجے ظاہر ہو جائیں گے، شرابیں پی جائیں گی۔ اس امت کے پچھلے لوگ پہلوں پر لعن طعن کریں گے، تو پھر انتظار کرو سرخ آندھیوں کی، زلزلوں کی، زمین پر دنسائے جانے کا، چہروں کے مسخ ہو جانے کا، پتھروں کی بارش کا، ایسی لگاتار نشانیوں کا جیسے تسبیح کے پرانے دھاگے کو ٹوٹنے سے اس کے دانے ایک کے بعد ایک گرتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میرے امت میں 15 باتیں کرنے لگیں گے، 15 باتیں ظاہر ہوں گی، 15 باتیں ظاہر ہوں گی تو ان پر بلائیں نازل ہوں گی۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ 15 باتیں کیا ہیں؟ فرمایا جب غنیمت کو مال، امانت کو غنیمت اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے گا، آدمی بیوی کی اطاعت کرے جبکہ ماں کا نافرمان ہو، دوست سے نیکی کرے جبکہ باپ سے جفا کرے، مساجد میں آوازیں بلند ہوں، قوم کا سردار ذلیل آدمی ہوگا، آدمی کا اکرام اس کے شر سے بچنے کے لیے کیا جائے، شراب پی جائے گی، ریشم پہنا جائے گا، رنڈیاں نچوائی جائیں گی، ساز و باجے بجائے جائیں گے، پچھلے لوگ پہلوں کو لعن طعن کریں گے، ان کو برا بلا کہیں گے، تو انتظار کرو اس وقت سرخ آندھیوں کا، زمین میں دسا جانے کا، چہروں کے مسخ ہو جانے کا۔ یعنی لوگ امانتوں کو مال مفت سمجھ کر ہڑپ کر جائیں گے اور زکوٰۃ دینے کو مالی نقصان خسارہ سمجھیں گے، اور آدمی بیوی کی ہر بات تو مانے گا پر ماں باپ کے ساتھ جفا کاری کرے گا۔ مساجد میں آوازیں کے بلند ہونے سے مراد مساجد میں دینی اختلافات کے بحث مباحثے ہوں گے، معمولی باتوں پر جھگڑے ہوں گے جو کسی دینی معیار کے حامل نہ ہوں گے، کمینہ لوگ اونچے مناصب پر ہوں گے، شریروں کے شر سے بچنے کے لیے ان کی خاطر مدارت آہ و بکت ہوگی، حالانکہ ان سے کسی خیر کی امید نہ ہوگی، شراب، ناچ گانے، ریشم کے استعمال عام ہوگا، اور تو گانا بجانا، رنڈیاں نچانا فن اور ذریعہ معاش بلکہ ایک باعزت پیشہ بن جائے گا۔ پچھلے لوگ برملا پہلوؤں کو برا بلا کہیں گے، ان کو تانا دیں گے، ان کو گالیاں دیں گے۔ افسوس ان میں سے اکثر باتیں آج روزمرہ کے معمول بن چکا ہے۔ بے شک یہ سب امور باعث ہلاکت ہیں اور طرح طرح کے عذابوں، زلزلوں، سیلابوں، بیماریوں، وباؤں کے آنے کا ذریعہ ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت ہے کہ بے شک یہ دین کامل ہو چکا ہے، اب یہ نقصان اور کمی کی طرف جا رہا ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ قطع رحمی کی جائے گی، ناحق مال لیا جائے گا، بے جا خون بہایا جائے گا، قریبی رشتہ دار رشتہ داروں بدسلوکی کی شکایت کریں گے، سائل دو جمع چکر لگائے آئے گا، کوئی اس کے ہاتھ پر کوڑی نہ رکھے گا۔ ابن مسعود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کی یہ علامات بھی بیان کرتے ہوئے سنا کہ یہ باتیں ان علامات قیامت میں سے ہیں کہ اولاد ماں باپ کے ناراضگی کا سبب ہوگی، بارشیں باعث زحمت ہوں گی، شریر لوگ کثرت کے ساتھ ہوں گے، ہلاکت آفرین بارشوں کا ہونا، قطع رحمی کیا جانا، منافقوں کو قبیلے کے سردار بنانا علامت قیامت میں سے۔ اسی طرح مساجد کا ٹیپ ٹاپ میں مبالغہ کیا جائے، دل برباد ہو جائے گا، اور مومن کی حیثیت قوم میں غلام سے بھی
بدتر ہوگی۔ مرد اور عورتیں ہم جنس پرستی کے لعنت میں گرفتار ہوں گے۔ بچے امراء بنا لیے جائیں گے، مشورے عورتوں سے ہوں گے، ویران آباد اور آبادیاں برباد کی جائیں گے، آلات موسیقی، تکبر اور حرام زادوں کی کثرت ہوگی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت ہے، پوچھا گیا کہ کیا مسلمان میں بھی حرام اولاد کی کثرت ہوگی اور کیسے ہوگی؟ فرمایا کہ آدمی بیوی کو طلاق دے دے گی مگر پھر بھی اس سے گھر میں بیوی کی طرح رکھے گا، بس جب تک وہ دونوں ایک بستر پر رہیں گے زناکاری کرتے رہیں گے، اور اس زناکاری کے نتیجے میں مسلمانوں کے گھروں میں حرام اولاد کی کثرت ہوگی۔ اسی طرح مساجد کو راستے کی طرح استعمال کیا جانے لگے گا کہ عورتیں کی بھاری بھاری مہر مقرر کیے جائیں گے، پھر مہر بالکل ہی کم کر دیے جائیں گے اور کبھی نہ زیادہ رکھے جائیں گے۔ خارجہ بن سلط برزخی کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر سے ان کے ساتھ نماز پڑھنے نکلے، مسجد میں پہنچے تو امام رکوع میں تھا، بس ہم نے رکوع کیا اور اس حالت میں چلتے چلتے صف میں جا ملے۔ اتنے میں ایک آدمی نے گزرتے ہوئے سلام کیا، اے ابو عبد الرحمن السلام علیکم، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ اکبر، اللہ اور اس کے رسول نے بالکل سچ کہا۔ نماز کے بعد ہم نے پوچھا، لگتا ہے کہ اس آدمی کی سلام کرنے سے آپ کو خوفزدہ کر دیا؟ فرمایا کہ ہاں، دور رسالت میں کہا جاتا تھا کہ یہ بات علامات قیامت میں سے ہے کہ مساجد کو آراستہ بنا لیا جائے گا، آدمی صرف جاننے والے کو سلام کرے گا، مرد عورت دونوں اکٹھے فارغ ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔